آج کے دور کے انسان سے پوچھ لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ صرف آپ کو یہی کہے گا کہ پیسہ. اور اگر آپ کسی بندے کو یہاں تک بھی بات کریں گے نا کہ آپ عزت کمانا چاہتے ہیں یا پیسہ, تو وہ یہی کہے گا کہ پیسہ. کیونکہ جس طرح میں دیکھتا ہوں نا, ٹک ٹاک یوزر, سوشل میڈیا یوزر ہوں میں, آپ کو بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز آپ سے الگ نہیں ہوں, یا ہرگز میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو چیلنج کر سکوں یا کسی کو چیلنج کر سکوں. مجھ میں بھی غلطیاں ہیں, گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں تھوڑی ندامت کرتا ہوں, شرمندہ ہوتا ہوں اپنے گناہوں پہ, جو گناہ کر لیتا ہوں نا ان پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ تم گناہ کر کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو, میں تمہارے گناہ پھر بھی معاف کروں گا. بس اسی یقین پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور اب معاف بھی کر دیتا ہے. وہ نہیں پوچھتا میں کہ آپ کسی بھی بندے سے کوئی پیسے لے لیتے ہیں نا, یا کسی بھی بندے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ آپ سے 100 سوال کرے گا, کس لیے پیسے چاہیے, کہاں جانا ہے, کیا کرنے ہیں, کیا لے کے آنا ہے. یا کسی پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے تو وہ آپ سے 100 سوال کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, آخر اس کی وجہ کیا تھی, تمہیں کیا تکلیف تھی کہ تم نے مجھے دکھ دیا. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں پوچھے گا. آپ اللہ کے پاس جا کے بس توبہ کریں نا, اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں, اللہ کے حضور پیش ہو کے سچی توبہ کریں نا کہ یا اللہ بھٹک گیا تھا, دنیا کی محبت میں پڑ گیا تھا, لالچ میں آ گیا تھا, اب مجھے ہدایت آ گئی ہے, اب میں تیرے رستے کی طرف آنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا آپ کی. بس سچی توبہ کر لیں ایک بار, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے کیوں گناہ کیے تھے, کس کی وجہ سے کیے تھے, کیسے کیے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے میرے بندے, آجا میری طرف آ گئے ہے تو جا, تیرے گناہ بھی معاف ہے. بس سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کے پرہیزگار, اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں, پرہیزگار مسلمان بن جائیں. تو آج کا انسان صرف لالچ کے لیے جی رہا ہے, صرف پیسے کے لیے جی رہا ہے, اور جھوٹی شہرت کے لیے جی رہا ہے. عزت والی شہرت نہیں, جھوٹی شہرت کے لیے جی رہا ہے. کیونکہ ہم دکھاوا کر کے دوسروں کی عزت کرتے ہیں, اور لوگ دکھاوے تک ہماری عزت کرتے ہیں اور مطلب کی حد تک ہماری عزت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو سینے سے نہیں لگانا چاہتا. اس کا کوئی مطلب ہے تبھی وہ آپ کو سر پہ بٹھائے گا, ورنہ وہ آپ کو اپنے جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھے گا. تو بات یہ ہے کہ کافی زیادہ ہمارے مسلمان بھائی, میرے دوست احباب اپنے رشتے بگاڑ لیتے ہیں پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر, چند لاکھوں کی خاطر. یار کبھی آپ نے جنازے تو پڑھے ہوں گے, کبھی کسی مردے کو دیکھنا ذرا, اس کی چارپائی میں یا اس کے کفن میں کوئی پیسے تو نہیں لے کے جا رہا وہ ساتھ اپنے, یا وہ جب دفن کرے نا قبروں میں, قبر میں دفن کر رہے ہیں تو قبر کی چاروں طرف ذرا ہاتھ مار کے دیکھ لینا, قبر میں پیسے تو نہیں ساتھ لے کے جا رہا, یہ رکھے تو نہیں اس کے گھر والوں نے پیسے, سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے. آپ نے بھی جو بھی کمایا ہے نا سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے. آج آپ نے کسی بھائی کو ادھار دیے نا پیسے, جو آپ اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو نا, اس کا جینا حرام کیا ہوا پیسے لینے کے لیے, تو وہ پیسے اور لا کے اپنے بینک میں جمع کروا دینے ہیں, لیکن اس کو مشکل میں ڈال کے اس سے پیسے نکال رہے ہیں. تو آپ نے وہ پیسہ کہاں پہ لے کے جانا ہے جو آپ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں چھوڑ کے اس سے پیسے نکلواتے ہیں, پھر بینک میں جمع کروا دیتے ہیں, وہاں بھی پڑے ہیں, اس کے پاس چلو 4 دن گزر جاتے تو آپ کو اللہ ہدایت دے دیتا, اللہ آپ کو اور دے دیتا. کیا پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی کے سبب دے رہا ہے, اسی کے وسیلے سے دے رہا ہے کہ آپ اس کی مشکلات میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں, اس کو پریشان نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازے جا رہا ہے. ہم لوگ دوسروں کو تکلیف دے کے, دوسروں کا خون نچوڑ کے پیسہ لا کے اپنی کچوریاں بھر کے رکھتے ہیں, لیکن کسی کا اچھا نہیں سوچتے. چلیں ایک لمحے کے لیے ٹھیک ہے, ایک بات ہے کہ اگر آپ پہ مشکل وقت ہے, اگر آپ کو تب ضرورت ہے, پھر آپ کسی کو فورس کریں بھی کہ وہ آپ کو پیسے واپس کرے. اگر آپ نے ایک بندے سے لے کے بینک میں ہی جمع کروا کے رکھنے ہیں تو آپ اس کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ پھر اپنے مسلمان بھائی کا, بلکہ اپنے خون کے رشتے والے بھائی کا اتنا برا سوچتے ہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں کہ بھائی میرے پیسے ہونے کاٹے کے رکھے تھے, ادھر میں تمہیں فیر مار دیا. ہوتا ہے بھائی میرے, یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا سگا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے نہیں مہلت دیتے لوگ کہ بس جی تو میرا پیسے کٹ ہونے تو ہونے میں پیسے چاہیے دینا, اور اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی, اس کے بعد 10 بندوں میں بیٹھ کے بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے واپس نہیں کر رہا. وہ یار جس بندے کے پاس پیسے ہوں, وہ آپ کو دینے سے انکاری ہو, پھر تو آپ کا بنتا ہے اس کے خلاف ایکشن لینے کا. جب آپ کو حالات کا بھی پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میرے بھائی پہ یہ مشکل وقت ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پھر بھی اس کو تنگ کر رہا ہوں, پھر بھی اس کو فورس کر رہا ہوں, پھر تو آپ ایک اچھے بھائی ہیں, نہ اچھے مسلمان ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کو تنگ کر کے اس سے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں. اور رشتوں کی قدر ہم ویسے بھی نہیں کرنا جانتے. ہم مہنگے شوق پال لیتے ہیں, مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں, لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال ذرا بھی نہیں رکھتے.
हकीकत बात है। हम दूसरों को तकलीफ में देख के ना खुश होते हैं। जानवर है ना, अपना दर्द जानवर भी, मेरे भाई, अगर आप अपने हालात पे अपनी तकलीफ को सिर्फ अपने पैसों से खत्म कर सकते हैं ना, आप करना चाहते हैं, दूसरों की तकलीफ नहीं दूर करना चाहते, तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अपना दर्द जानवर भी महसूस कर लेते हैं। जानवरों को कहीं पे दर्द होता है ना, तो वहां पे अपना मुंह मारते हैं, तो वो थोड़ी बहुत खारिश वगैरह कर लेते हैं, यानी कि जानवर अपना दर्द महसूस कर लेते हैं। वो दूसरे जानवरों के काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनको इतना शऊर नहीं है, ना इतनी अकल दी है अल्लाह ताला ने। हमें बनाया अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात। हम दूसरों के काम भी आ सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ अपने दर्द पे ही रोते रहें, हम खुद बीमार हो जाए, अपने पैसों से अपनी दवाई लें, दूसरों को तड़पता छोड़ दें, तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है अशरफुल मखलूकात में और हैवानात में। जब आपको अपने दूसरे मुसलमान भाई के दर्द का एहसास नहीं है, तो आप भी जानवर हैं। आप भी उन्हीं के बराबर हैं जो सिर्फ अपना दर्द महसूस करते हैं। आज हम पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, घर वालों के लिए छोड़ जाते हैं। तो आपके घर वाले जो है ना, आप अपने घर वालों के लिए अच्छे अमाल छोड़ के जाएंगे ना, उनको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, तो वो अच्छे काम करेंगे। अगर सिर्फ पैसा छोड़ के जाएंगे ना उनके लिए, गाड़ियां बंगले महंगे, और उनके लिए पैसा छोड़ के जाएंगे, तो वो वही खर्च करने में जिंदगी गुजारेंगे। वो आपकी कब्र पे आके कभी दुआ नहीं करेंगे। आपने छोड़ा इतना पैसा है उनके लिए, इतनी दौलत जो छोड़ के गए हैं, उनको अब मोहलत मिलती है कि वो आप कब्र पे आए आपकी दुआ के लिए? तो उनको मौका ही नहीं मिलना कि जब आपने इतनी दौलत उनके लिए छोड़ दी है, तो उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचना कि चले जाके उनकी कब्र पे दुआ कर देते हैं। आपने पता नहीं हराम का पैसा कमाया है, लोगों को जलील करके पैसा इकट्ठा किया है, और वो लोग वही पैसा खर्च करने में लगे हुए हैं जो आप उनके लिए छोड़ के गए हैं। और आप पे वहाँ पे अजाब बीत रहा है, आप अजाब में वहाँ पे गुजार रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी, जो भी हालात हैं आपके। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हक हलाल के मेहनत की रोज़ी कमाएं, कम कमा लें, मेहनत की रोज़ी कमाएं, और हलाल की औलाद छोड़ के जाएं। उनको अच्छा अमाल करने के लिए, अच्छे अमाल करने के पाबंद करके जाएं कि आपके मरने के बाद भी सवाब पहुंचता रहे। हम लाखों रुपए का फ़ोन ले लेते हैं, लाखों रुपए के हम मोबाइल खरीद लेते हैं, तो उस फ़ोन का क्या फ़ायदा, उस इतने महंगे मोबाइल का क्या फ़ायदा जिस मोबाइल पे किसी अपने रिश्तेदार की कॉल ही ना आती हो, अपने भाई की कॉल ही ना आती हो, या हम उसे कॉल ही ना कर सकें? ऐसे महंगे मोबाइल का क्या फ़ायदा? शौक बेशक महंगे रखें आप लोग, लेकिन रिश्तों को सस्ता ना करें। रिश्तों को भी थोड़ा महंगा रखें, रिश्तों की कदर करें। इन्हीं के साथ हमारी ज़िंदगी है, रिश्तों के साथ हमारी खुशी है। अगर वो गमगीन है ना, तो आप भी खुश नहीं रह सकते। अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने ख़ास तौर पे अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों की जायज़ ज़रूरियात का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा जब आप दूसरे मुसलमान भाई बहनों को अच्छा सोचेंगे। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत किया करें, बहन भाइयों के साथ गाहे बगाहे कॉल पे बात कर लिया करें, उनके घर जाया करें, आना जाना लगा रहे ना, तो मोहब्बत बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जी बार बार का आना बंदे की इज़्ज़त कम कर देता है। नहीं, जब हम मोहब्बत से खलूस से मिलेंगे ना, तो बार बार का आना मोहब्बत में बदलता जाएगा। लिहाजा अपने बहन भाई के साथ बात करते रहा करें। दूर है तो कॉल पे बात कर लिया करें, अगर नज़दीक है तो उनके घर ज़रूर जाया करें। कोई होता है अमीर, कोई होता है गरीब, दौलत अल्लाह ताला ने अता की है, और वही अल्लाह ताला वापस भी ले लेता है। लिहाजा इस पर गुरूर ना किया करें। जो भी जिस हाल में है खुश रहें, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।